ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالی کا کلام، یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن کا نام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل، تلک یعنی یہ مؤنث کا صیغہ، رسل رسول کی جمع، اور اس رسل جمع مکسر کی وجہ سے ہی مؤنث کا صیغہ، مؤنث کی ضمیر آئی تلکا۔ تلک الرسل، یہ رسول، فضلنا فضیلت دی ہم نے، بعضهم دو لفظ ملے ہوئے ہیں، بعض یعنی بعض، ہم یعنی بعض ان کے، علی بعض پر، منہم ان میں سے، من جس سے، کلم اللہ کلام فرمایا اللہ نے یا بات کی اللہ نے، ورفع اور بلند کیا، بعضهم درجات بعض کے ان میں سے درجات، وآتینا اور دیا ہم نے، عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ ابن مریم کو، البینات واضح نشانیاں، وَأَيَّدْنَاهُ یہ لفظ اس کے پہلے بھی آیا ہے۔ ید کہتے ہیں ہاتھ کو، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، اید کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا، اس لیے کسی کی بھی مدد کے لیے پہلے ہاتھ بڑھایا جاتا ہے نا، تو اید کا لفظ جب آئے گا تو اس کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا۔ اَيَّدْنَاهُ اور مدد کی ہم نے ان کی، بروح القدس، روح القدس کا لفظ جب آئے تو اس کا ترجمہ جبریل کر لیجیے، اور مدد کی ہم نے ان کی جبریل سے۔ وَلَوْ شَاءَ اللہ اور اگر چاہتے اللہ، مقتتل نہیں لڑتے، قتال کرنا یعنی لڑنا، وہی لفظ ہے یہ، مقتتل نہیں لڑتے، الذین وہ لوگ، من بعدہم جو ان کے بعد، من بعدی اس کے بعد کے، ما جو، جاءتہم البینات آ گئے ان کے پاس کھلے دلائل، ولیکن اختلفوا لیکن انہوں نے اختلاف کیا، اختلاف کیا، فمنہم پھر ان میں سے، من آمنا کوئی ایمان لایا، ومنہم اور ان میں سے، من کفر کسی نے انکار کیا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلُوا اور اگر چاہتا اللہ، لو کا ترجمہ ہم نے آپ کو بتایا، لو کا ترجمہ کاش اور اگر دونوں کیا جاتا ہے آیت کے سیاق و سباق کو دیکھ کر۔ وَلَوْ شَاءَ اللہ اور اگر چاہتا اللہ، مَقْتَتَلُوا نہیں وہ لڑتے، وَلَكِنَّ اللہ اور لیکن اللہ، يَفْعَلُ وہ کرتا ہے، ما یرید جو وہ چاہتا ہے، یرید ارادہ چاہنا۔ پھر سے دیکھیے، یہ رسول فضیلت دی ہم نے بعض کو بعض پر، اور ان میں وہ جن سے کلام کیا اللہ نے اور بلند کیا ان کے بعض کے درجات کو، اور دیا ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں، اور مدد کی ہم نے ان کی جبریل سے، اور اگر چاہتا اللہ نہیں لڑتے وہ لوگ جو ان کے بعد، اس کے بعد کہ ان کے پاس آ گئے واضح نشانیاں، اور لیکن انہوں نے اختلاف کیا، پھر ان میں سے بعض وہ جو ایمان لے آئے، اور ان میں سے بعض وہ جس نے انکار کیا، اور اگر اللہ چاہتا تو نہیں وہ لڑتے، ولیکن اللہ لیکن اللہ وہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ آیت شریفہ کا ترجمہ کر لیجئے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ یہ حصہ جو آخری ہے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ اس کی حل کسی تشریح کر دیں گے تاکہ اس طرح کا مضمون جہاں بھی آئے وہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ یہ دیکھیے دو جگہ ایک رہے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ کہ اگر اللہ چاہتا تو وہ جو لڑ رہے تھے وہ نہیں لڑتے، پھر آخری میں ارشاد فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا اور اگر چاہتا اللہ تو وہ نہیں لڑتے۔ تو اس طرح کے مضامین قرآن شریف میں جہاں بھی ہیں اس کی حقیقت سمجھ لیجیے کہ اللہ عز و جل قادر مطلق ہیں، وہ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، سارے کے سارے اسباب ان کے محتاج ہیں، وہ کسی کے کوئی محتاج، ان کو کسی کے کوئی محتاج، وہ صرف جس چیز کا ارادہ فرمائیں، ولیکن اللہ یفعل ما یرید جو ارادہ ہو وہ فرما لے۔
انسان کو یہاں پیدا کر کے انہوں نے آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے ایمان اور کفر ان دونوں چیزوں کو یہاں رکھا ہے، اور انسان کو آزادی دی ہے کہ وہ اپنی آزادی سے جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اگر چاہے جیسے قرآن شریف میں بعض جگہ کہ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے انکار کرے۔ ایمان لانے کے بعد بھی وہیں جائے گا، اس کی جزا پائے گا، اس کا بدلہ پائے گا۔ ایمان نہ لانے کے بعد بھی، اللہ کو نہ ماننے کے بعد بھی واپس اللہ ہی کی بارگاہ میں جائے گا، اس لیے کہ اس کی بارگاہ کے سوا کوئی بارگاہ ہے نہیں، لیکن نہیں مانا تو اس کی سزا پائے گا۔ اس کو امتحان کے لیے رکھا گیا ہے، اس لیے اس کو آزادی اور اختیار کی آزادی اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ یہ آزادی جو ہے اگر اللہ چاہے تو چھین لے اس سے اور اس کو مجبور کر دے کہ پورے جیسے ساری کی ساری کائنات اللہ کے آگے سر بسجود ہے، اسی طرح کوئی انسان یا کوئی جنات جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کر ہی نہ سکے۔ اس کو یہ طاقت حاصل ہے، یہ جو فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اگر اللہ چاہتا تو وہ قتال نہیں کرتے، یعنی اس کو یہ طاقت بھی حاصل ہے کہ وہ اپنے زور سے ان کو روک دیتا، خبردار کوئی لڑے گا نہیں، سب اللہ پر ایمان لائیں گے۔ لیکن اللہ کی مرضی مبارک ایسی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر وہ ایسا کر دیتے تو پھر ایمان اور کفر کی آزمائش کیسے ہوتی؟ عمل، نیک اعمال اور بد اعمالی کی اگر سب کچھ اللہ اپنی طاقت سے کر دیتے تو پھر کسی کو سزا اور جزا کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس لیے جہاں کہیں ایسا آئے کہ اللہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور یہ جو ہو رہا ہے مطلب اب ایک ایسا آدمی جو گناہ کرتا ہے وہ خدا نہ خواستہ یہ کہے کہ میں نے گناہ اس لیے کیا کہ معاذ اللہ نے چاہا، استغفر اللہ۔ اللہ کیا چاہتا ہے اس نے اپنے نبیوں اور اپنی کتابوں کے ذریعے بتا دیا کہ وہ گناہ کو نہیں پسند کرتا بلکہ وہ فرما برداری کو پسند کرتا ہے۔ تجھے دونوں بات معلوم تھی کہ اللہ کی رضا کس میں ہے، ناراضگی کس میں، اس کے بعد بھی تو نے اس کی ناراضگی کا راستہ اختیار کیا تو اس کو سزا ملنی چاہیے۔ اگر سزا نہیں ملے گا تو انصاف کا خون ہو جائے گا۔ یہ ہے حقیقت کہ جو اللہ اگر اللہ چاہتے تو ایسا نہ ہوتا، مطلب اللہ کو یہ طاقت حاصل ہے، لیکن اللہ اس اختیار کو استعمال اس لیے نہیں فرما رہے ہیں کہ اس انسان کو آزمانے کے لیے یہاں پیدا فرمایا ہے۔ اگر اللہ اپنی قوت قاہرہ کو اس پر مسلط کر دیں گے تو اس کی آزادی چھن جائے گی اور امتحان کا مقصد جو ہے وہ فوت ہو کے رہ جائے گا۔ سمجھ میں آ گئی بات آپ لوگوں کو؟ جلدی بولو بھائی، آ گئی نا بات؟ سمجھ میں آئی کیا؟ ارے ہاں ماشاءاللہ۔ اگلی آیت دیکھو بھائی، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، انفقوا، خرچ کرو، نفقہ یعنی خرچ کرنا، انفقوا مما رزقناکم، مما من اور ما دونوں کو ملا کر مرکب ہے، اس میں سے جو رزقناکم رزق دیا ہم نے تمہیں، من قبل اس سے پہلے، ان یأتی کہ آ جائے، یومن وہ دن، لا بیع، لا یعنی نہیں، بیع کہتے ہیں تجارت کو، خرید و فروخت کو، بیع کہتے ہیں خرید و فروخت کو، کہ آ جائے وہ دن کہ نہیں بیع، نہ خرید و فروخت اس میں، ولا خلہ۔ دیکھو ایک لفظ ہے خلیل، خلیل کہتے ہیں دوست کو، خلہ جو ہے اس کا مطلب دوستی، نہ دوستی، ولا شفاعہ، شفاعت کہتے ہیں اصل میں ریکمنڈیشن کو۔ ریکمنڈیشن کس کو بولتے ہیں؟ کہ کوئی چاہے کہ یہ کام ہو اور وہ بولے بھائی ذرا یہ کام کر دو، اس کو شفاعت کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ والکافرون هم الظالمون، اور انکار کرنے والے وہی ظالم ہیں۔ اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، خرچ کرو اس میں سے جو رزق دیا ہم نے تمہیں اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن کہ نہیں خرید و فروخت اس میں، اور نہ دوستی اور نہ شفاعت، اور کافر وہی ظالم ہیں۔ اب یہ آیت الکرسی، یہ آیت شریفہ جو ہے آیت الکرسی کہلاتی ہے۔ ایک ایک لفظ پہ ذرا دھیان دیں۔ اللہ، یہ اس میں ذات ہے، اللہ، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، الحی القیوم، الحی، اس کا ترجمہ کریں گے ہم زندہ جاوید، جو ہمیشہ سے اپنی زندگی پر، اللہ تعالی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہیں گے، اور باقی کائنات جس کو انہوں نے زندگی دی ہے وہ زندہ ہے، جس کو مار دیتے ہیں وہ مر جاتا ہے۔ تو الحی کا ترجمہ ایسا زندہ جس پر کبھی موت، امام
ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ترجمہ کیا، الحی کا ترجمہ زندہ جاوید۔ اللہ اللہ لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، الحی القیوم زندہ جاوید، ہر سب کو تھامنے والا، قیوم قائم رکھنے والا، تھامنے والا، لا تأخذہ، لا تأخذہ، اخذہ یعنی لینا، اخذہ یعنی پکڑنا، دونوں معنی، لا تأخذہ نہیں پکڑتی اسے، بلکہ نہیں آتی اسے، سنا، سنا کہتے ہیں اونگ کو اور نوم کہتے ہیں نیند کو، تو نہیں آتی اسے اونگ اور نہ نیند۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ من ذلذی، کون ہے جو، یشفع شفاعت کرے، عنده اس کے پاس، الا باذنہ بغیر اس کے اجازت کے۔ دیکھو اذن لفظ جو ہے نا، اذن، یہ اذن جو ہے یہ کبھی اجازت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کبھی حکم کے معنی میں، دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ الا باذنہ بغیر اس کی اجازت کے۔ یعلم وہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم، یہ اس کے پہلے ہم نے آپ کو تصریح کیا کہ جو چیز سامنے رہتی ہے وہ اصل میں دونوں ہاتھ کے درمیان ہوتی ہے، اس لیے بین ایدیہم کہا جاتا ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے سے مراد پوری کائنات کے آگے جو کچھ ہے وہ جانتا ہے۔ وما خلفہم، اور جو کچھ ان کے پیچھے، خلف یعنی پیچھے، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے اور جو کچھ ان کے پیچھے، یعنی پوری کائنات کو ابھی جو حاضر ہے ویسے نہیں جانتا، بلکہ جو کچھ اس کا ماضی ہے وہ بھی جانتا ہے پوری کائنات کا، اور اس کا مستقبل بھی جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ ولا یحیطون، یہ دیکھو احاطہ کرنا یعنی گھیرنا، لینا۔ ولا یحیطون، نہیں وہ احاطہ کر سکتے، بشیء کسی چیز کا، من علم ہی اس کے علم میں سے، الا سوائے، بما شاء جو وہ چاہے۔ علم، العلیم، العالم، العلام، یہ اللہ کی ذات، اور اس کے علم میں سے کوئی کچھ لے لے، کسی کی طاقت نہیں سوائے اتنا ہی جتنا وہ کسی کو دینا۔ تو ولا یحیطون بشیء من علمہ، اور نہیں وہ احاطہ کر سکتے اس کے علم میں سے کسی چیز کا، الا بما شاء سوائے جو وہ چاہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اور گھیرے ہوئے ہے اس کی کرسی نے آسمان و زمین۔ وسع گھیرے ہوئے ہے، کرسیہ اس کی کرسی، السماوات والارض آسمانوں کو زمین کو، ولا یؤودہ اور نہیں تھکاتی اسے، حفظہما ان دونوں کی حفاظت، ان دونوں سے مراد آسمان و زمین، ان کی حفاظت، ولا یؤودہ اور نہیں تھکاتی اسے، حفظہما ان کی حفاظت، وہو العلی العظیم اور وہ بڑا عالی مرتبت انتہائی عظمتوں والا ہے۔ یہ آیت الکرسی ہے، قرآن شریف کی سب سے بڑی آیت، سائز کے حساب سے نہیں، الفاظ کے حساب سے نہیں، وہ تو سورہ بقرہ کے آخری میں آئے گی، لیکن حدیث شریف میں آپ نے فرمایا قرآن کی سب سے بڑی آیت یہ سورہ آیت الکرسی ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہر فرض نماز کے بعد جو آدمی آیت الکرسی پڑھنے کی عادت ڈال لے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ باقی ہے۔ یہ اگر حدیث شریف میں آپ نے فرمایا کوئی شخص رات میں سوتے وقت اگر آیت الکرسی کو پڑھ لے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ اس پر مقرر فرما دیتا ہے جو رات بھر اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ یہ جتنے ہمارے یہ سیکورٹیز لگتی ہیں نا، وائی سیکورٹی، ایکس سیکورٹی اور ڈبل ایکس اور ٹرپل ایکس اور معلوم نہیں کون کون سی کروڑوں روپیہ روز والی سیکورٹی، کوئی طاقت نہیں اس کی، کوئی اوقات نہیں اس کی کہ اللہ کا کوئی فرشتہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے پر یا بندی پہ مقرر فرما دے میرے اس بندے کی حفاظت کر رات پر، تو اس کو عادت ڈالیں سونے کے پہلے پڑھنے کی۔ اور وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے کلاس کا، اس لیے اس آیت الکرسی کا ترجمہ جو ہوگا وہ ہمارا یہ سیشن جو ہے رمضان کے پہلے کا، یہ آخری آیت شریفہ ہوگی۔
یاد بھی بہت آسانی سے رہے گا کہ ہم نے آیت الکرسی پڑھ کے اللہ کی حفاظت مانگ لی تھی، تاکہ اگلا سیشن باقاعدہ شروع ہو۔ اگلا سیشن شروع ہوگا انشاءاللہ 15 اپریل سے۔ 15 اپریل کو پیر کا دن ہوگا، عید گزر کے 2-3 دن ہو چکا ہوگا، تو اگلا 15 اپریل جو رہے گا، رمضان میں کلاس ہم نے بہت سوچا آج دن میں، لیکن رمضان میں کلاس نہیں جمے گی۔ اس کی وجہ ہے کہ سب کی مصروفیات الگ الگ ہوتی ہیں، خاص طور سے ہماری بہنیں بیٹیاں جو ہوتی ہیں ان کو تو ہم لوگوں کا کھانا پینا اور ہمارے نخرے جو ہیں نا روزے کے، وہ مہینہ جو روزہ رکھنے کا تھا اس کو ہم نے کھانے کا مہینہ بنا کے اس کی پوری برکتوں کا ستیہ ناش کر ڈالا۔ تو اس لیے کلاس رمضان میں بند رہے گی۔ آج کی یہ آخری کلاس ہے، کل حالانکہ جمعرات ہے لیکن کچھ ایسی مصروفیات تعلیم القرآن کی اور میٹنگ اور یہ وہ ہے، اس لیے آج ہم اس آیت شریفہ پر، اس آیت الکرسی پہ آج کی کلاس کو پوری کریں گے۔ اللہ نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، زندہ جاوید تھامنے والا، نہیں آتی اسے اونگ اور نہ ہی نیند، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور جو زمین میں، کون ہے جو شفاعت کر سکے اس کی بارگاہ میں بغیر اس کی اجازت کے، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، نہیں وہ احاطہ کر سکتے کسی چیز کا اس کے علم میں سے سوائے جو وہ چاہے، اور گھیرے میں رکھا ہے اس کی کرسی نے، یا گھیر رکھا ہے اس کی کرسی نے آسمان و زمین کو، اور نہیں وہ تھکاتے اسے ان کی حفاظت، اور نہیں تھکاتی اسے اللہ کو حفظہما ان کی حفاظت، اور وہ علی، علی یعنی بہت بلند مرتبے والا، اور عظیم یعنی عظمتوں والا۔ اللہ کے دونوں اسماء مبارکہ ہے، کیا اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے کہ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی نے آسمان و زمین کو گھیر رکھا ہے، اور نہیں تھکاتی اسے ان کی حفاظت، اور اللہ عظمتوں والا، اللہ بلندی والا اور عظمتوں والا ہے۔ یہ وسع کرسیہ السماوات والارض، اور گھیرے ہوئے ہے اس کی کرسی نے آسمان و زمین کو۔ اس کرسی سے مراد اللہ کی کرسی، اس کی حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جیسے وہ رب العرش العظیم، وہ عرش عظیم کا مالک ہے، تو عرش اور کرسی یہ دونوں جو ہیں یہ اللہ کی کوئی چیز ایسی ہے کہ اس کی حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اس لیے ہم اس کا ترجمہ جوں کا توں کر دیتے ہیں۔ اور ایسے الفاظ جس کا لفظی ترجمہ تو ہم کر سکتے ہیں لیکن اس کی حقیقت نہیں جان سکتے، ایسے ہی الفاظ ہیں جو متشابہات کہلاتے ہیں، کہ ہماری کرسی 4 پیر والی یہ کرسی، اور وہ کرسی جو اللہ کی کرسی ہے اس نے آسمان و زمین کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ ابھی موقع نہیں ہے، انشاءاللہ پھر کسی موقع پر اللہ کی کرسی اور اللہ کے عرش کے بارے میں احادیث آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ یہ اپنی کلاس ختم ہونے کو آ رہی ہے۔ رمضان جو ہے وہ روزے کا مہینہ ہے، تقوی اور پرہیزگاری کا مہینہ ہے، تہجد کا مہینہ ہے، دعاؤں کا مہینہ ہے، اور اللہ سے مانگنے کا مہینہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ آنے والا ماہ مکرم، اس کا کوئی لمحہ ضائع نہ ہونے پائے، اس کی ساری تیاری پہلے سے کر لیں، اور اس پورے مہینے کے شب و روز ایک ایک لمحہ جو ہے وہ برکتوں سے بھرا ہوا ہے، وہ ہاتھ سے جانے نہ پائے، اس کی بھرپور کوشش ہو۔ آخری عشرے میں طاق راتیں جو ہیں، ان طاق راتوں میں سے 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات لیلۃ القدر ہے۔ کوشش یہ ہو کہ 5 کی 5 راتیں جو ہیں ہم کسی درجے میں اس کا کوئی حصہ پا سکیں۔ نماز تہجد عام نمازوں کی طرح ہو جاتی ہے، لیکن اس کا خیال رہے مرد حضرات کہ وہ ان کو اپنی تہجد کی تو فکر رہتی ہے، لیکن ہماری بہنیں بیٹیاں جو ہیں ان کو اس طرح سحر میں اور سحری کے کام میں جٹا دیا جاتا ہے کہ بیچاریوں کو فرصت نہیں ملتی۔ میں اس پر ہمیشہ ناراض ہوں امت سے کہ سحر اور افطار جو ہے وہ ایسا اتنا ہی ہو کہ ہماری بہنیں بیٹیاں جو ہیں وہ بھی برابر کی شریک ہیں اس ماہ مکرم کی برکات میں، اور بڑا حصہ جو ہوتا ہے انہی کا ہوتا ہے۔ آپ سب کو اللہ تعالیٰ رمضان مبارک کرے، اس کے برکات اور فیوض سے پوری طرح ہم سب کو حصہ عطا فرمائے، اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔